السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ گرمی تو نہیں لگ رہی زیادہ؟ بہت اچھا موسم ہے آپ کے اس ہال میں۔ اس پہ شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو شکر ادا کرتا ہے اس کے لیے نعمتیں باقی رہتی ہیں اور نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کتاب اللباس، باب المتشبہون بالنساء والمتشبہات بالرجال، ان مردوں کا بیان جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، عورتوں کی طرح بنتے ہیں، اور ان عورتوں کا بیان جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، یعنی وہ مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں لباس میں، زینت میں، چال ڈھال میں، آواز میں۔ تو ان کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ بنیادی طور پر ہمارا دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ بی یور سیلف، اللہ نے جیسا پیدا کیا ہے ویسے ہی رہو، یعنی دوسروں کو کاپی مت کرو، دوسرے بننے کی کوشش نہ کرو۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن قتادہ عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، تابعہ عمرو اخبرنا شعبہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، لعنت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت کرے، یعنی جسے کہتے ہیں نا زنانے بنے، اسی طرح ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں سے مشابہت کرے، یعنی مرد بنے، لڑکا بننے کی کوشش کرے۔ یہ حدیث ایک اور روایت سے بھی بیان ہوئی ہے۔ تو مردوں کا عورتوں سے مشابہت کرنا ملعون کام ہے، اینڈ وائس ورسا، کہ عورتیں مردوں کی طرح بنے۔ کسی بھی چیز میں ایک عورت اگر اپنے آپ کو عورت نہیں سمجھتی، وہ مردوں کی طرح بہیو کرتی ہے، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے، بلکہ اس کے بارے میں لعنت کی گئی۔ اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ بد دعا ہوتی۔ کس چیز کی بد دعا؟ کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اور جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا، اس کے لیے تو پھر کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اس میں ابن عباس کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی لعنت کے ساتھ بد دعا کی کہ اللہ ان پہ لعنت فرما جو ایسا کام کرے۔ اس میں سب سے پہلے تو انسان کا آؤٹ لک، یعنی ظاہری کپڑے جو پہنے ہوئے، یعنی جیسے مردوں کا مخصوص لباس ہوتا ہے، عورتوں کا مخصوص لباس ہوتا ہے، جو کسی بھی سوسائٹی کے اندر ایک بیسک نارم ہوتا ہے۔ اور پھر عورتیں اگر مردوں جیسی بنے یا مرد عورتوں جیسے بنے تو وہ پھر پتہ نہیں چلتا کہ کون کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے لباس آتا ہے، یعنی لباس میں جیسے مردوں کا عموماً قمیص شلوار کا لباس جو ہے وہ اس کا سٹائل فرق ہوتا ہے، عورتوں کی قمیص شلوار، خیر شلوار تو برئی نہیں، اس کا سٹائل مختلف ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ظاہری حال حلیہ، جیسے بال کٹوانا مردوں کی طرح، جس کو عموماً بوائے کٹ کہتے ہیں، کہ لڑکی اگر دور سے دیکھی جائے تو لڑکی نہ لگے بلکہ اتنے چھوٹے اس کے بالوں کہ وہ لڑکا لگ رہی ہو۔ پھر اسی طرح چال میں مردوں کی چال عورتوں سے مختلف ہوتی ہے، عورتوں کی چال میں نزاکت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی عورت مردوں کی طرح چلتی ہے یا مردوں کی طرح آواز نکالتی ہے یا مردوں کی مشابہت اختیار کر کے وہ اپنے کام کاج کرتی ہے یا اپنے ذہن میں اپنے آپ کو مرد ہی سمجھتی ہے، تو یہ چیز درست نہیں، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کیونکہ صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں ان پر لعنت نہیں ہوتی، کبیرہ گناہوں پر ہوتی، تو اس لیے اس کو کبیرہ گناہ کہا گیا۔ اور یہ عمل جو ہے یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کرنے والا فعل ہے۔ یعنی اگر کوئی لڑکی لڑکا بننے کی کوشش میں ہے یا لڑکا لڑکی بننے کی کوشش میں ہے تو یہ چیز اس کی آخرت کے لیے بڑی خراب ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور وہ کون سے؟ نمبر 1 دیوس،
نمبر 2 وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت کرنے والی ہیں، اور نمبر 3 ہمیشہ شراب پینے والا، یعنی شراب نہ چھوڑنے والا، شراب سے توبہ نہ کرنے والا۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، شرابی کو تو ہم جانتے ہیں کہ جو شراب پیتا ہے، دیوس کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مرد جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے گھر والوں کے پاس کون آ رہا ہے جا رہا ہے، یعنی مرد آ رہا ہے، عورت آ رہی ہے، کس قسم کے لوگ آ جا رہے ہیں، یعنی اپنی عورتوں کو پروٹیکٹ نہیں کرتا۔ تو ہم نے کہا فمر رجلۃ من النساء، کہ وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت کرنے والی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر اس کی بھی آپ نے وضاحت فرمائی۔ اب یہ مشابہت بعض اوقات تو حقیقی معنوں میں کر لی جاتی ہے، بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آرگنز تک کو چینج کروا لیتے ہیں، بعض اوقات یعنی مشابہت میں کسی ڈرامے میں یا کسی اسکٹ میں ایسا کردار ادا کیا جاتا ہے کہ عورت ہے لیکن مرد بن کے سارے ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح بعض لوگ مذاق میں مرد یا عورت بن رہے ہوتے ہیں، تو مذاق میں بھی ایسا کرنا جو ہے یہ درست نہیں۔ پھر اسی طرح مردوں کا عورتوں کی طرح آواز نکالنا، باریک باریک آواز نکال کے بولنا، ایک تو قدرتی آواز ہی باریک ہے، وہ اس میں نہیں آتی، لیکن کچھ لوگ جان بوجھ کے عورت بننے کے شوق میں عورتوں جیسی آواز نکالتے ہیں، تو وہ بھی درست نہیں۔ لباس میں مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مرد پر جو عورت جیسا لباس پہنے، اور ایسی عورت پر جو مردوں جیسا لباس پہنے، کہ فرق ہی نہ پتہ چلے۔ بعض لڑکیاں ہوتی ہیں نا بھائیوں کے کپڑے پہن لیتی ہیں، اینڈ وائس ورسا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ابو داؤد مسائل امام احمد میں کہتے ہیں، امام ابو داؤد جن کی کتاب سنن ابی داؤد، وہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ امام احمد سے کسی شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس کی لونڈی کرتا پہنتی تھی۔ کرتا وہ ہوتا ہے نا جس کی کلیاں ہوتی ہیں، معلوم ہے کرتا؟ یعنی یہاں سے الگ سے سلائی کر کے کلیاں ڈالی جاتی ہیں اور یہاں آگے بٹن وغیرہ لگائے جاتے ہیں، بالکل مردوں جیسا گلا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ مردوں کا لباس ہے، وہ اس کو نہ پہنے اور اس کو مردوں کے مشابہ نہ بنا لے، یعنی عورت جو ہے وہ مرد نہ لگے یا مردوں جیسے کپڑے نہ پہنے۔ ابو داؤد کہتے ہیں میں نے احمد سے پوچھا کہ کیا وہ خصہ پہن لے کیونکہ وہ مردوں کے شوز ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، مگر یہ کہ وضو وغیرہ کرنے کے لیے اگر پہننا چاہے۔ میں نے کہا زینت و جمال کے لیے پہن سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لباس مردوں کے لیے معروف ہو، مشہور ہو، چاہے جوتا ہو چاہے کپڑا ہو، وہ عورت کو نہیں پہننا چاہیے۔ ابن ابی ملیکہ اور ان کا نام عبداللہ بن عبید اللہ ہے، کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کیا عورت چپل پہن سکتی ہے، یعنی وہ چپل جو مردوں کے لیے جو کھڑاویں سی ہوتی ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردانہ چال ڈھال اختیار کرتی۔ ظاہر ہے اس زمانے میں تو بہت زیادہ ورائٹی نہیں ہوتی تھی، اب عورتوں کے چپل الگ طرح کے ہوتے ہیں، رنگین ہوتے ہیں، سنہری ہوتے ہیں، مردوں کے الگ طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ایسے چیزیں نہیں پہننی چاہیے کہ جس سے یہ نہ پتا چلے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ تو جوتوں میں بھی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح مردوں اور عورتوں کی برابری کا دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں مرد سمجھا جائے یا مردوں کی طرح سمجھا جائے۔ عورت کا اپنا ایک مقام ہے اور بعض اوقات مردوں سے بھی زیادہ بڑا مقام ہے، تو اپنے عورت ہونے پر آپ کبھی بھی شرمندگی کا شکار نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو باوقار رکھیں، اپنے اس رول پر جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا بحیثیت ایک عورت کے، اس پر راضی اور خوش ہوں۔ یعنی انسان بعض اوقات دوسروں کی چال چلتا ہے، دوسروں کی نکالی کرتا ہے، وہ اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے۔ تو جس شخص کو اپنا آپ ہی نہ پتا ہو، خود آگاہی ہی نہ ہو، خود اپنی قدر ہی نہ ہو، تو وہ زندگی میں کیا کرے گا؟ زندگی میں کوئی بڑا کام کرنے کے لیے، کل ہم نے گول سیٹنگ کی بات کی، بہت سے رولز پلے کرنے کی بات کی، تو ہم کس طرح بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں اگر ہمیں یہی نہ پتا ہو کہ ہم ہیں کون؟ کچھ بھی کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو اپنی پہچان میں اس اعتبار سے بھی اپنی پہچان کہ میں ایک عورت ہوں، اور ایک عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں ان کو پہچاننا، ان کو ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد دوسرے کام کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دونوں میں فرق رکھا ہے، بایولوجیکل فرق رکھا ہے، فزیکلی دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کئی چیزوں میں فرق ہے، تو پھر اس فرق کو مٹانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک۔
استاذہ اسلام دین فطرت ہے اور ہمیں اصل پہ رکھتا ہے تاکہ پوز نہ کرنا پڑے، آپ بہت تکلف میں نہ پڑے. تکلف اور مشقت میں پڑتا ہے نا مشقت میں پڑ جاتا ہے انسان، جو ہوتا نہیں وہ. آپ فزیکل اپیئرنس کے علاوہ بھی اگر آپ اپنے آپ کو وہ شو کرتے ہیں جو آپ ہیں نہیں تو آپ بہت مشقت میں پڑ جاتے ہیں. سادہ جی یہ انفیریٹی کمپلیکس جو ہے یہ سپیریٹی کمپلیکس کو جنریٹ کرتا ہے اور سپیریٹی کمپلیکس انفیریٹی کمپلیکس کو جنریٹ کرتا ہے. آئی ہیو اے کوشچن. سادہ جی یہ فیمیل کے لیے ہیئر لمٹ منیمم کیا ہے؟ جیسے اگر شولڈر کو ٹچ کر رہے ہیں اٹس اوکے. اس میں مخصوص کٹ ہوتے ہیں، یعنی عورت کا کٹ جو ہے وہ فرق ہوتا ہے مرد سے. استاذہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں سم ٹائم راضی نہیں ہوتے نا، اس لیے ایسے کام کرتے ہیں. اکثر لڑکیاں جو ہیں وہ ایسے کام تو نہیں کر رہی ہوتی جس سے وہ لگے کہ وہ مرد ہیں، لیکن اکثر لڑکیوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ لڑکے کتنے لکی ہیں نا، یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے مطلب تھاٹ میں وہ اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اس طرف چلی جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ انکانشیسلی وہ کام کرنے لگتے ہیں جو لڑکوں کے ہوتے ہیں. السلام علیکم استاذہ. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کچھ جو نان مسلم کنٹریز میں عورتیں رہتی ہیں تو وہ ڈر کی وجہ سے عبایا نہیں پہنتی ہیں، ان کو لگتا ہے وہ کسی وائلنس کا شکار نہ ہو بہت زیادہ، تو وہ پھر مردوں کے بہت لوز کپڑے پہنتی ہیں لے کے، کیونکہ عورتوں کے وہ عورتوں والے سلوا لیں. مردوں کے کپڑے تو نہیں پہننے کا کوئی جواز نا. یہاں یہ خطرہ ہے تو وہاں وہ خطرہ ہے، یعنی ایک دنیا کا خطرہ اور ایک آخرت کا خطرہ ہے. السلام علیکم. استاذہ جی ایک بات کلیئر کر دیں کیونکہ بہت زیادہ لوگ یہ ویئر کرتے ہیں کرتاز. دیکھیے کرتاز آج کل بہت زیادہ ان ہے اور خود سے بھی بہت زیادہ لڑکیاں پہنتی ہیں. اگر اس میں پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں عورتوں والے کلر کے تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کلر بھی مردانہ ہے اور سٹائل بھی مردانہ ہے تو پھر ٹھیک نہیں. استاد حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں ایسے کام کرنے والے اور والیاں. اور آج شیطان نے ہمیں اس سٹیج پہ پہنچا دیا ہے کہ کانفیڈنس کا نام دے دیا ہے اور یہ ٹیلنٹ ہے، یعنی اتنا فخر سمجھا جاتا ہے کہ ہم دونوں طرف برابر ہیں. اصل میں ہم ہر الٹا کام کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں سے مختلف لگ رہے ہیں. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم. میں نے یہ پوچھنا تھا، میری کوئی بہن نہیں تو چھوٹے بھائی کو میں تیار کرتی تھی، میک اپ وغیرہ کرتی تھی. ہاں کئی دفعہ ایسے ہوتا کرتے ہیں لڑکیوں والے کپڑے پہنا دیتے ہیں، کناری گوٹے والے کپڑے. تو مجھے بہت شوق تھا تیار کرنے کا اسے، تو کیا وہ گناہ تھا؟ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر ان کے اندر ایسی خصوصیات نہ پیدا ہو جائیں. لا علمی میں ہو جانا کر دینا کوئی اور بات ہے، لیکن یہ کہ جب پتہ چل جائے تو نہیں کرنا چاہیے ایسا. استاذہ ہمارے یہاں آج کل جس طرح ہوتا ہے کہ عورت کے نیچے کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ ٹراؤزرز بہت آگے اور شلواریں تو ختم ہی ہو گئی ہیں، تو کیا وہ ٹراؤزر جو ہے وہ بھی مرد کی مشابہت میں ہوگی؟ بیسیکلی تو مردوں کا لباس ہی پاجامہ جو تھا وہ عورتوں کا لباس تو نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ اگر کٹ میں فرق ہے یا اس کی سلائی میں یا کوئی نہ کوئی فرق ہے تو اور بات ہے، لیکن اگر بالکل ویسا ہی ہے تو منع ہے. السلام علیکم استاذہ. مرد جو ہے وہ کلین شیو کروا لیتے تو کیا یہ عورتوں سے مشابہ ہوگا؟ obviously پھر چہرہ عورت والا ہی لگتا ہے. اچھا سوال. باب اخراج المتشبہین بالنساء من البیوت. باب اخراج نکالنا متشبہین مشابہت اختیار کرنے والوں کو بالنساء عورتوں کی من البیوت گھروں میں سے، یعنی وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں انہیں عورتوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، نکال دینا چاہیے گھر سے. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن إكرمة عن ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو مخنث ہوتے ہیں یعنی عورت بنتے ہیں. والمترجلات من النساء اور مرد بننے والی عورتوں پر. وقال اخرجوهم من بیوتکم اور فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو، انہیں اپنی مجلسوں میں نہ آنے دو، یہ مطلب ہے. قال فاخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلانا واخرج عمر فلانا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو نکال دیا اور فلاں کو نکال دیا، یعنی اپنے گھر یا شہر میں نہیں رہنے دیا. اس کی وضاحت میں ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہجڑا لایا گیا جس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے تھے. تھا وہ مرد لیکن اس کے اندر عورتوں کی طرح بننے کی خواہش تھی، تو اس نے کیا کیا، ہاتھوں پیروں پر مہندی لگا لی. اور ہاتھوں پیروں میں مہندی لگانا بھی عورتوں کی مشابہت ہے، زینت ہے نا مہندی،
تو زینت اختیار کرنا عورتوں کا کام ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسے کیا ہے؟ بتایا کہ اے اللہ کے رسول یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتا ہے، یعنی عورتوں جیسا بنتا ہے. تو آپ نے حکم دیا کہ اسے مقام نقی کی طرف نکال دیا جائے. اس پر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے. ابو اسامہ کہتے ہیں کہ نقی نون کے ساتھ مدینے کے نواح میں ایک جگہ ہے، اس سے مراد بقیع کا قبرستان نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مخنث کون ہوتا ہے؟ جو باتوں میں اور کردار میں عورتوں کی طرح چال ڈھال اختیار کرتا ہے. اگر پیدائشی ہو، کیونکہ کچھ یونیسیکس ہوتے ہیں نا، مرد اور عورت، لیکن ان میں بھی ایک چیز زیادہ نمایاں ہوتی ہے، یعنی ایک چیز پرومیننٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو پھر وہی بننا چاہیے. یعنی مرد اور عورت ملی جلی ہے، کچھ آرگنز مردوں جیسے ہیں، کچھ عورتوں جیسے ہیں، تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے آرگنز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں یا ڈومیننٹ ہیں، عورت جیسے یا مرد جیسے. ٹھیک ہے نا. ہم سب کو پتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کے کون سے آرگنز ہیں جو ان کو ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. تو ان کی وراثت کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کو لڑکے کا حصہ ملے گا یا لڑکی کا ملے گا. تو ان کے آرگنز کو چیک کیا جائے گا. یعنی اگر کوئی بظاہر لڑکی ہے لیکن اس کے لڑکے والے آرگنز جو ہیں وہ بالکل مکمل ہیں یا زیادہ ڈومیننٹ ہیں تو اس کو لڑکا کنسیڈر کیا جائے گا، خواہ اس کے اندر کچھ عورتوں والی آتے آ جائیں. اسی طرح مرد جس کے اندر مردانہ اعضاء کم ہو اور وہ عورتوں والے اعضاء جو ہیں اس کی بریسٹ وغیرہ مکمل ہو تو پھر اس طرح کنسیڈر کیا جائے گا. تو مخنث وہ ہوتا ہے جو گفتار کردار میں عورتوں کی چال ڈھال اختیار کرتا ہے. اگر پیدائشی ہو تو قابل مذمت نہیں، لیکن تکلف سے عورتوں کی عادات اختیار کرنا قابل مذمت ہے. یعنی اگر پیدائشی طور پر کوئی ایسا ہے تو وہ تو اللہ نے بنایا ہے، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تو پھر اس صورت میں پکڑ ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر یعنی اگر وہ زیادہ مرد ہے تو عورتوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، زیادہ عورت ہے تو مردوں کی مجلس میں نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انجشہ کو باہر نکال دیا تھا. وہ اپنی خوش الحانی سے خود ہی خانی کرتا تھا، یعنی جب اونٹوں کو چلاتے ہیں تو وہ جو نشید پڑھتے ہیں، اور وہ عورتوں کے اونٹوں کو چلایا کرتا تھا وہ مرد لیکن بہت سی مشابہت عورتوں سے بھی تھی. ابو زؤیب جو مدینہ کے خوبصورت انسان تھے، حضرت عمر نے انہیں مدینہ سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ عورتوں کی طرح لگتے تھے. تو ایسے لوگوں سے معاشرے میں فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی ہے مرد لیکن کچھ تھوڑی بہت اس کی خصوصیات عورتوں والی اور وہ عورتوں کے بیچ میں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہوگا، اور پھر اگر اٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ فتنے کی بات ہوگی. اسی طرح مردانہ انداز اپنانے والی جو عورتیں ہوتی ہیں ان سے بھی ماحول میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو اگر کوئی عورتیں مردوں والا انداز اختیار کر کے کہیں لڑکیوں کے ہاسٹل میں رہیں یا اس طرح کے کام کریں کہ جو لڑکیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے، جیسے لیسبینز ہوتے ہیں، بعض اوقات لڑکیاں لڑکیوں کے پیچھے لگ جاتی ہیں اور ان میں سے ایک مرد کا رول ادا کرتی ہے اور ایک عورت کا، تو ایسا تعلق جو ہے وہ حرام ہے. ایسے لوگوں کو پھر اکٹھا نہیں رہنے دینا چاہیے. جی السلام علیکم استاذہ. میرا ایک سوال ہے کہ جس طرح اکثر اوقات ہوتا ہے کہ گھر میں باتھ روم کی چپل ایک ہی رکھی ہوتی ہے اور وہ مرد بھی پہنتے ہیں اور عورتیں بھی پہنتے ہیں. وہ تو معلوم ہے کہ وہ مشابہت کے لیے تو نہیں ہوتی، استعمال کی چیز ہے. اور جس طرح نائکی یا اسکیچرز کے جو شوز ہوتے ہیں ان کا لٹرلی ڈیزائن اور کلر وغیرہ سارا سیم ہوتا ہے لیکن کیٹیگرائز ڈفرینٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ مردوں کا ہے اور یہ عورتوں کا ہے. کچھ نہ کچھ فرق تو ہوتا ہے نا، جہاں وہ فرق ہوتا ہے تو اسی کے مطابق ہی لیتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ میں نے کوشچن پوچھنا تھا کہ جیسے جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ جینز اور ٹاپس پہنتی ہیں، تو جینز تو ویسے دیکھا جائے تو مردوں کا لباس ہے، تو کیا وہ پہن سکتی ہیں؟ پھر وہ تو ویسے ہی لباس درست نہیں ہے کیونکہ اس میں پردہ اور حیا نام کی کوئی چیز نہیں. آپ دیکھیں نا کہ عورت کے لیے گھٹنے سے لے کر اوپر تک یا ناک تک حصے کو عورتوں کو بھی نہیں دکھانا چاہیے، سی تھرو نہ ہو یا ٹائٹ نہ ہو. تو اگر آپ اتنے کس کے ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں اور پھر بغیر حجاب کے آپ عورتوں کے بیچ میں گھوم پھر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں. السلام علیکم استاذ جی. میرا ایک سوال ہے کہ اگر کسی کے گھر اس طرح کا بچہ پیدا ہوتا ہے ہجڑا، تو کیا وہ اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں یا ان کو اس جگہ؟ وہ تو اپنے ساتھ رکھیں گے لیکن اس میں جو چیز زیادہ نمایاں ہوگی اس کو وہی کنسیڈر کیا جائے گا، اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. ٹھیک.
میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں باز رکھنا زیادہ بہتر ہے یا اس کو اس جگہ چھوڑ دینا چاہیے جہاں پہ وہ اس طرح کے لوگ رہتے ہیں؟ ان جگہوں کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسی ہیں، محفوظ ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ بہت خرابیاں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے مہندی تو عورتیں لگاتی ہیں لیکن کچھ مرد بھی ایسے ہیں جو عید پہ اسپیشلی ہاتھوں پہ یا پاؤں پہ نہیں لگانی چاہیے، الا یہ کہ پاؤں پہ اگر وہ گرمی کو دور کرنے کے لیے لگا رہے ہیں تو وہ ایک علاج کے طور پر اور چیز ہے. سر پر بھی لگا سکتے ہیں، داڑھی پہ لگا سکتے ہیں، لیکن ڈیزائن بنا کے عورتوں کی مشابہت، یعنی جیسے عورتیں زیب و زینت کی مہندی لگاتی ہیں ویسی نہیں لگانی چاہیے. اور ہاتھ پہ نہیں لگا سکتے؟ ہاتھ پہ بھی نہیں لگا سکتے. اور ایک اور چھوٹا سا کوشچن ہے کہ جیسے بچوں کی کٹنگ ہوتی ہے نا، میل بچوں کی، چھوٹے بچوں کی وہ کٹورا کٹ ہوتی ہے جیسے، تو ویسے چھوٹی بچیوں کی بھی سیم کٹنگ اگر کرواؤ تو نہیں کرنی چاہیے، لڑکوں جیسی نہیں کرنی چاہیے. اگر اصول سمجھ لینا کہ دونوں میں فرق ہونا چاہیے، وہ فرق کس طرح آپ کر سکتے ہیں وہ پھر آپ کو تلاش کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. السلام علیکم سازا. میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے گھروں میں کوئی مرد نہیں ہوتے اور ان کو بہت زیادہ کرٹیسزم کی وجہ سے یا ان کے ارد گرد معاشرہ یا ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ مجبوری کے تحت یا ایون کسی ڈپارٹمنٹ میں جیسے پولیس کا ہو گیا یا اور حساس ادارے ہو گئے، اگر ان کے لیے ان کو اپنا تبدیل کرنا پڑے حلیہ. فرق ہوتا ہے. عورتیں جو پولیس میں ہوتی ہیں یا آرمی میں ہوتی ہیں وہ ساڑی جیسے پہن رہے ہوتے ہیں، فرق ہوتا ہے عام عورتوں سے، لیکن عورتوں کا ڈریس ہی ہوتا ہے. وہ جیسے میں نے بتایا کہ جابس کے سلسلے میں وہ جو اس طرح چینج کرتی ہیں اپنے آپ کو، لائک ان کے دل میں نہیں ہوتا ایسے انٹینشنلی وہ چینج نہیں کرنا چاہ رہی، بٹ ماحول کی وجہ سے وہ مجبوراً کر رہی ہیں ایسے. لائک ہم لوگ بعض ایسے ایریاز میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اگر لڑکی خود جاب کرنے جا رہی ہے یا لڑکی اپنے گھر کی ایک واحد کفیل ہے تو اس پہ بہت زیادہ طنز کیا جاتا ہے، بہت اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اس کو اور اس کی فیملی کو، اور دے کانٹ موو فرام دیئر. تو مجبوری کے تحت اگر وہ ایسا کام کرنا تو منع نہیں ہے. اگر عورت اپنی حدود میں رہ کے کام کرتی ہے تو بہت ساری عورتیں کام کرتی ہیں، کام کرنا منع نہیں ہے، لیکن مردوں والے ڈریس پہن کے نکلنا وہ درست نہیں. السلام علیکم سازا. جیسے کہ ابھی یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کے حوالے سے، کچھ تو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور کچھ مطلب قدرتی طور پہ ہی ایسے ہوتے ہیں. میں جب ایسے لوگوں کو معاشرے میں دیکھتی ہوں تو میرے مائنڈ میں صرف ایک یہی کوشچن ہوتا ہے کہ یہ آج کل جو ہماری سوسائٹی کے بگاڑ کا بہت بڑا مطلب رول ادا کر رہے ہیں، جگہ جگہ پہ ہمیں یہ لوگ ملتے ہیں، تو ہم دینی حوالے سے ان کی کس طرح سے تربیت کر سکتے ہیں اور اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا دیکھیں؟ دینی حوالے سے تو ظاہر ہے کہ قرآن و سنت تو سب کے لیے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا ہجڑے ہوں، کوئی بھی ہوں، سبھی کے لیے. اور جب اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے تو انسان خود ہی بہت سی خرابیوں سے بچنے لگتا ہے. طریقہ تو ایک یہی ہے، کوئی مخصوص ہدایات تو نہیں ہے. بہن السلام علیکم. آج کل جو وہ لڑکیاں پہنتی ہیں نا، وہ تو قمیض کے چاک بہت اتنے زیادہ لمبے ہوتے ہیں کہ وہ ہپس بھی نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ شرٹ ہے وہ بھی منی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. استاذہ میرا سوال یہ ہے کہ ہم گاؤں کے لوگ ہیں تو ہمارے گاؤں میں ذرا سی خوشی ہو، بیٹا ہو یا بیٹے کی شادی ہو تو یہ اجڑے آتے ہیں، اور یہ کچھ تو خاص طور پر اللہ کی طرف سے اجڑے ہیں لیکن کچھ بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اب دیکھو نا انہوں نے فرق بتایا، کچھ تو ہیں اور کچھ بنے ہوئے ہیں نا، کہ اس طرح کا پیشہ اختیار کرنے کے لیے یہ بننا جو ہے نا یہ منع ہے. تو پھر امین جو ہے ان کو گھر کے اندر نہیں آنے دینا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ اگر ان کو کچھ دے دلا کے نہیں رخصت کریں گے تو ان کی بدعا بہت جلدی لگتی ہے. یہ بھی ایک من گھڑت بات ہے، جو بغیر وجہ کے کسی کو بدعا دے وہ بدعا خود اس کے اپنے اوپر لگتی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے. یعنی آپ نے کیا قصور کیا ہے ایک دین کے حکم پر عمل کر کے کہ ان کو گھروں میں نہ آنے دو؟ تو دین کا حکم ہے، گھروں کے اندر نہیں آنا چاہیے. یہ اس میں بتایا گیا نا کہ لعنت ایک بدعا ہوتی ہے، تو جیسے ہم اپنے بھائیوں کی جینز وغیرہ پہن لیتے ہیں تو کتنی ڈرنے کی بات ہے کہ ہم مردوں جیسا لباس پہنتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. اصل میں منع کیوں کیا گیا؟ اس کی حکمت پہ غور کرنا چاہیے نا. یہ کوا چلا ہنس کی چال اپنے بھی بھول گیا. تو جو اپنے آپ کو ہی بھول جائے، اپنی آئیڈینٹی ہی کھو دے، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے اپنے اوپر. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب میں کالج لائف یا اسکول لائف میں تھی تو ہمارا کوئی فنکشن ہوتا تھا تو ہم چیف گیسٹ کا یا آرمی یا سولجر کا گیٹ اپ کرتے تھے، تو کیا وہ اس طرح بھی منع ہے؟ اس پہ گناہ ہے؟ لڑکیوں والا کرے، لڑکوں والا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کہ اگر کوئی فنکشن میں کوئی رول کرنا پڑ جاتا تھا تو ایسے رولز کرے نا جس میں لڑکیاں ہی ہوں. جس چیز سے منع کیا گیا وہ کیوں بنتے ہیں آپ جو آپ ہیں نہیں. استاذہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آج کل کافی حد تک مطلب فیشن بن چکا ہے، لڑکیاں جو لڑکوں کی طرح کی ڈریسنگ اور اس طرح بننا چاہتی ہیں یا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم لڑکوں کی طرح بنیں. تو اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہماری خود اپنی سوسائٹی ہے، کیونکہ ہماری میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. اس میں ہمارے اپنے پیرنٹس گھر میں جو برتاؤ ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ. آپ کی بات درست ہے، آئی ایگری ود یو.
کہ عموماً لڑکیاں بیچاری نہیں بھی چاہتی تو وہ خواہ لڑکا بن رہی ہوتی ہیں، اور بعض ماں باپ تو اگر 3 لڑکیوں کے بعد چوتھی لڑکی پیدا ہوگی تو اس لڑکیوں کو باقاعدہ لڑکا بنا دیتے ہیں، لڑکوں والے کپڑے پہناتے ہیں، لڑکوں والی زبان سکھاتے ہیں، وہ ساری بات مردوں والے لہجے میں کر رہے ہوتے ہیں. کتنا ظلم ہے اس بچے کے اوپر کہ جو ہے کچھ اور اس کو بنایا کچھ اور جا رہا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لڑکے کی خواہش اس حد تک دل میں اتری بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے سارے احکامات کو ہم پامال کر دیتے ہیں اور اس بچے پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. اور عورت بھی بعض اوقات احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے کہ عورت بن کے تو مجھے کوئی مانے گا نہیں، تو بہتر میں مرد بننے کی کوشش کروں. تو جو ہے نہیں مرد وہ بننے کی کوشش کرے گی تو اس کو کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا. السلام علیکم. اس میں جو آپ نے کہا نا کہ اس میں جو بیلنس بگڑ جاتا ہے نا معاشرے کا، کیونکہ مرد کو ایک مکمل عورت چاہیے ہوتی ہے شادی کے بعد. ہمارے گھر ٹوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، اور یہ سائیکولوجیکلی جو ہمارے اندر چینجز آ رہے ہیں، اس سے ہمیں عورت نہ رہنے کی وجہ سے وہ ذمہ داریاں نہیں ادا ہو پاتی ہیں پھر. اور مرد کو کبھی بھی مرد نہیں چاہیے، چاہے وہ کتنا مرضی پڑھا لکھا ہو، کسی پوسٹ پہ ہو، اسے جب ایک مکمل عورت مل جاتی ہے تو وہ سیٹسفائی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ہونا ہی ہمارے لیے بہتری ہے. جی، یعنی یہ ایسا کرنا، عورت کو مرد بننا جو ہے وہ اس کے اپنے لیے ہی سخت نقصان دہ. اور اسی طرح عورت کو بھی ایک مرد چاہیے ہوتا ہے، عورت نہیں چاہیے ہوتی، کیونکہ عورت وہ رول پلے نہیں کر سکتی، یا اس کے لیے وہ پروٹیکشن فراہم نہیں کر سکتی، یا وہ قوامیت کا کانسیپٹ اس کے اوپر پورا نہیں ہوتا. تو اس لیے جو اللہ نے جس کو جیسا پیدا کیا نا ویسا ہی رہنا چاہیے. السلام علیکم میم. سم ٹائمز پیرنٹس جو ہیں لڑکیوں کے نام لڑکوں جیسے رکھ دیتے ہیں اور لڑکوں کے نام لڑکیوں جیسے رکھ دیتے ہیں. یہ بھی مشابہت کی ایک قسم ہے. تو اس میں بچے پھر کیا کریں؟ بچے تبدیل کر لیں. بہت سے لوگ اپنا نام تبدیل کرتے ہیں. جب بچوں کو آگہی ہو جائے، اویئرنیس ہو جائے تو وہ تبدیل کر لیں.